وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا اسماعیل، سیدنا ادریس اور ذوالکفل علیہم الصلاۃ والتسلیم کا واقعہ بیان فرمایا. اور جیسا الحمدللہ متعدد بار آپ سن چکے ہیں کہ انبیاء کے جو واقعات ہیں ان میں بہت بڑی حکم ہیں، بہت بڑے عبر ہیں، بہت بڑے مواعظ ہیں، بہت بڑے درس ہیں، اور خاص طور پہ تسلی ہے لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو کہ جو میری تکذیب اور تکلیفیں ہیں اسی طرح ہر دور میں ہر انبیاء پر یہ دور گزرے. سیدنا اسماعیل اور ادریس علیہ السلام کے پیغمبر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمت سے دونوں نبی ہیں. جہاں تک ذوالکفل کا تعلق ہے اس میں اختلاف. بعض علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ذوالکفل جو ہے یہ بھی نبی کہ اللہ نے ان کو انبیاء کے ضمن میں ذکر فرمایا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا، لوط علیہ السلام کا قصہ آیا، داؤد و سلیمان علیہ السلام کا قصہ آیا، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ آیا. اب ان کے بعد ایک ہی آیت میں حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور ذوالکفل کا نام آیا اور اللہ نے فرمایا کل من الصابرین، یہ سب کے سب جو تھے صبر کرنے والوں ہیں. تو اس لیے بہت سارے مفسرین اور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی نبی، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی تو نہیں تھے لیکن انہ کان رجلا صالحا، وہ اللہ کا ایک مقبول بندہ تھا، عباد اللہ الصالحین میں سے تھے لیکن نبی نہیں. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک ہیں ذوالکفل اور ایک ہیں الکفل. تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہیں. اسی جگہ ان کے نام کے ساتھ ذوالکفل آیا ہے اور کسی طرح کسی جگہ ان کا نام جو ہے وہ صرف الکفل آیا ہے. لیکن محققین علماء رحمت اللہ علیہم کی تحقیق یہ ہے کہ ذوالکفل الگ ایک آدمی ہے اور الکفل جو ہے وہ الگ ایک آدمی، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالکفل جو ہیں یہ تو ابتدا سے بچپن سے ہی کان رجلا صالحا، یہ اللہ کا بڑا مقبول اور صالح بندہ، اور الکفل جو ہے وہ تو صالح بندہ نہیں تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گناہوں کا بہت بڑا رسیا تھا اور ہر وقت ہی وہ شراب میں اور عورتوں میں ڈوبا رہتا تھا. اس کے بارے میں ایک واقعہ آیا ہے کہ اس نے
اس کے علاقے میں یا اس کے محلے میں یا اس کے شہر میں ایک بہت لڑکی خوبصورت تھی جس کے پیچھے وہ پڑ گیا، لیکن اس لڑکی نے اس کی بات نہیں سنی اور توجہ نہیں کی، تو اس کو اور زیادہ چڑ ہو گئی کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، دولت ہے، دنیا ہے، حدم ہے، حشم ہے، ایک لڑکی میری بات نہیں مانتی۔ اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، لیکن چونکہ وہ بچی پاک باز تھی، صالحہ تھی، گناہوں سے بچنے والی تھی، جن کو اپنی عزت و عزت کا احساس ہوتا ہے، اس نے ہر حال میں اس کی آرزو کو ٹھکرا دیا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ الکفل جو ہے وہ اس کے علاقے سے، اس کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ وہ لڑکی گھر سے نکل کے آئی اور اس نے اس کو روکا، اور اس نے اس کو خود درخواست کی کہ بھئی اگر تم مجھے 60 دینار دے دو تو پھر میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو الکفل کے لیے تو 60 دینار معمولی سی بات تھی، وہ فوراً راضی ہو گیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں اور تم تھوڑی دیر میں میرے گھر آ جاؤ اور لے جاؤ۔ تو وہ لڑکی بیچاری اپنے اس وعدے کے مطابق پہنچی اس کے گھر میں، اس کو اپنے محل میں لے گیا اور 60 دینار نکالے اور اس نے کہا کہ یہ 60 دینار جو تم نے مانگے تھے اور میری خواہش تو تم جانتی ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو الکفل نے جب اس لڑکی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور اس کے کپڑے اتارنے لگا تو وہ لڑکی کانپنے لگی، لرزنے لگی اور رونے لگی۔ تو وہ رک گیا اور اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تم نے کیوں رونا دھونا شروع کر دیا؟ میں نے کوئی تم پر جبر تو نہیں کیا ہے، میں تمہیں چاہتا تھا، اتنے عرصہ میں تمہارے پیچھے لگا رہا، لیکن میں تم سے کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ تمہارے جیسے لڑکیوں کو اٹھا لینا میرے لیے کیا مشکل بات ہے۔ اور تم نے خود درخواست کی ہے، 60 دینار مانگے ہیں، میں نے تمہیں دے دی ہیں، تو آپ رونے دھونے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا الکفل بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے اچھے گھرانے کے لوگ ہیں کہ ہمارے خاندان میں نسلوں میں بھی زنا نہیں آیا۔ میری والدہ بیمار ہیں، بچے میرے بھائی چھوٹے ہیں، باپ مر گیا ہے، میری جوانی کی وجہ سے میں کہیں مزدوری کے لیے جاتی ہوں تو ہر آدمی بری نظر ڈالتا ہے، میں مزدوری بھی نہیں کر سکتی۔ تو میں نے آج فاقے سے مجبور ہو کے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہیں، ماں دوائی کے بغیر تڑپ رہی ہے، میں مجبور ہو کے اپنی عزت کا سودا کرنے آئی۔ اور یہ کیفیت اس لیے ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی گناہ کا سوچا بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا اچھا اٹھو کپڑے پہن لو اور یہ 60 دینار بھی رکھو، اور اپنی طرف سے بھی اس نے مزید اس کو 60 دینار دیے اور کہا کہ جب تک میری زندگی ہے تم اپنے ہر مہینے کا خرچہ لے جایا کرو اور میں اب تمہاری عزت کا محافظ ہوں، اور اب میں تم پر کبھی گناہ کی نظر نہیں ڈالوں گا، اور ایک بات کی میری گواہ بھی بن جاؤ، میں تمہارے سامنے اللہ کے آگے بھی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے توبہ کر لی، وہ بھی دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی رات جو ہے وہ فوت ہو گیا، اللہ نے اس کی توبہ سچی قبول کر لی۔
اور جب اس کو دفن کرنے لگے تو آواز سنی گئی کہ قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی۔ تو الکفل جو ہے وہ الگ آدمی، اور اس کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزری، لیکن اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی ہر حال میں توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو کبھی نہ چھوڑے، اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی سے لاکھ گناہ ہو جائیں، لاکھ غلطیاں ہو جائیں، لیکن توبہ اتنا بڑا ہتھیار ہے جو شرک کو مٹا دیتا ہے، کفر کو مٹا دیتا ہے، تو گناہ پھر کیا چیز ہے؟ آج بھی اگر کوئی آدمی اپنے شرک سے توبہ کر لے، کفر سے توبہ کر لے، صحیح عقیدہ رکھ لے، اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ اسی لیے کسی فارسی کے بزرگ نے فرمایا تھا کہ گر کافرو گبرو بت پرستی بازا بازا بازا، کہ تم کافر ہو، تم مشرک ہو، تم بتوں کے پجاری ہو، غیر اللہ کے پجاری ہو، چھوڑ دو توبہ کر۔ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا، اگر توبہ کرنے کے بعد 1000 دفعہ توبہ کر کے بھی تم توڑ چکے ہو، پھر گناہ کرتے، پھر بھی باز آ جاؤ، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی وہ حدیث مبارک ہے جو رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ گناہ گار ہے، اور یہ نہیں فرمایا گناہ بڑا، بہت بڑا گناہ، خطاؤن مبالغہ، یعنی بہت بڑے گناہ کرنے والا ہے۔ لیکن جتنا بڑا گناہ گار ہو اور توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑے توبہ قبول فرمانے والے ہیں۔ تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کے توبہ کرنے سے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب آدمی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا نام عمل سے مٹا دو، لکھا ہوا بھی مٹا دو۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ ان فرشتوں کو بھی اس کا وہ گناہ بھلا دیتے ہیں۔ انسی الملائکہ، ملائکہ کو بھی بھلا دیتے ہیں تاکہ قیامت میں میرے بندے کو فرشتے بھی تانا نہ دے سکیں کہ تم فلاں گناہ کرنے والے تھے، تو اچھا ہوا کہ توبہ کر دی تم نے، اللہ بھلا دیتے ہیں، بات ہی ختم ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ توبہ کی کثرت کیا کریں، اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ افرح بتوبۃ عبد، اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ بہت خوش ہوتے اور اپنے ملائکہ کو گواہ بناتے ہیں کہ علم عبدی ان لہ رب یغفر الذنوب، کہ میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ، میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اس لیے آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے لا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان میں غلطیاں ہیں۔ ایک آدمی اگر زنا نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا کو معمولی گناہ ہے، زنا پہ تو سزا آئی ہے اور جھوٹ بولنے پہ تو لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسی طرح ایک آدمی ہے وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے،
اسی طرح ایک آدمی ہے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ معمولی گناہ تو نہیں ہے کہ لوگوں کے آرام سے کھیلتا ہے۔ تو بہرحال علماء مفسرین نے یہ تحقیق کی ہے کہ الکفل الگ آدمی ہے اور ذل کفل جو ہیں یہ الگ آدمی ہے۔ اور اسی طرح مفسرین کرام نے رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ حضرت الیسع جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی نبوت میں بھی اختلاف نہیں جو قرآن میں ذکر موجود ہے، الیسع ویونس ولوطا۔ تو حضرت الیسع جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی تو آپ نے خیال فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں اپنا کوئی نائب کوئی خلیفہ مقرر کر دوں۔ تو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، لیکن میری شروط ہیں جو ان شرطوں پہ پورا اترے گا میں اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ حضرت الیسع نے فرمایا کہ پہلی شرط میری یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہو وہ صائم الدہر ہو، ہمیشہ روزے سے رہنے والا ہو۔ پہلے دور میں لوگ صائم الدہر تھے، لیکن شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ روزہ رکھنا جو ہے اس سے محبوب نہیں سمجھا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بہت زیادہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو افضل الصیام صیام داؤد، حضرت داؤد کے روزے جو تھے وہ سب سے افضل تھے۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ کرے تو ایسا کھاتے۔ ورنہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اسی طرح ہر مہینے میں 3 روزے جو ہیں 13، 14، 15 لیالی البیض چاندنی راتوں میں، تو یہ 3 روزے رکھنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح ہر ہفتے میں یوم الاثنین اور یوم الخمیس، سوموار کا دن اور جمعرات کا دن روزہ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح یوم عاشوراء جو ہے 10 محرم، تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم شعبان کے مہینے میں بھی بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ روزے جو ہیں سنت کے مطابق بھی ہیں اور افضل بھی ہیں، اور اس میں آدمی کے لیے اتنی مشقت بھی نہیں ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ عبادت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ اب دیکھیں نا لوگ سلیمنگ کلب میں جا کے داخلے لیتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، مرتے ہیں، کبھی یہ بیماری ہو جاتی ہے کبھی وہ بیماری ہو جاتی ہے، وزن گھٹانا چاہتے ہیں تو باقی اعضاء ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارو، کسی ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا جو آدمی ایک مہینے میں ہر ہفتے میں 2 روزے رکھے گا تو 8 روزے تو یہ ہو گئے، 3 روزے لیالی البیض کے ہو گئے تو 11 روزے ہو گئے۔ وہ آدھا مہینہ روزے سے اور آدھا مہینہ بغیر روزے کے ہے تو بہت ڈائٹنگ بھی ہو گئی، عبادت بھی ہو گئی۔ اصل میں جو اسلامی زندگی ہے نا وہ سب سے بڑا آئیڈیل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اب دیکھیں نا، ہم نے اگر ملازم رکھنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ملازم چاہیے، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اچھا، آپ کو پہلے اس کام کا کوئی تجربہ بھی ہے؟ آپ نے کہاں کہاں پہلے کام کیا ہے ان کی سرٹیفکیٹ بھی لے آئیں۔
آپ ٹائپنگ جانتے ہیں، کمپیوٹر جانتے ہیں، آپ شارٹ ہینڈ جانتے ہیں تو آپ کے لیے اور زیادہ چانس ہے، لیکن کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نماز بھی پڑھتے ہو۔ بڑے سے بڑے ہمارے صنعت کار ہیں، بڑے سے بڑے ہمارے کاروباری ادارے ہیں، بڑے سے بڑے ہمارے میڈیکل کمپلیکس ہیں، ہر ڈگری دیکھیں گے، اس کی ظاہری ڈیل ڈول دیکھیں گے، لباس دیکھیں گے، انٹرویو کریں گے، مختلف اس کا جنرل نالج جو ہے وہ اب معلوم کریں گے، لیکن یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو عبقری تھا اس عالم کا، اس دنیا کا، وہ ہمیشہ اپنے گورنر کو کہتے تھے کہ جس کو عہدہ دینا ہے پہلے اس کی نماز کا خیال کرو۔ اس دور میں یہ تو خیر توقع ہی نہیں تھی نا کوئی نماز نہ پڑھے، مسلمان ہو اور نہ پڑھے۔ حضرت عمر کا معنی فرمان یہ تھا کہ اس کی نماز کو دیکھو پڑھتا کیسے ہے، کیا وہ نماز صحیح معنی میں ادا کرتا ہے، ارکان، خشوع، خضوع، تسبیحات، تحمیدات، تحیات، یہ ٹکریں مارتا ہے۔ تو اگر وہ نماز صحیح معنی میں ادا کرتا ہے تو معنی دیانتدار ہے۔ جو بندہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے وہ تمہارے کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اگر وہ نماز پڑھتا نہیں یا پڑھتا ہے ٹکریں مارتا ہے تو جو اللہ کی نماز میں چوری کر رہا ہے وہ تیرے مال میں چوری کیوں نہ کرے۔ لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے، حالانکہ احادیث رسول کی روشنی میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی تو یہ تھی کہ اگر تم کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہو، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اس لیے لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں کہ اس کا خاندان بڑا ہے یا وہ خوبصورت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا پہلا خیال کیا کرو کہ فختر ذات الدین ضربت یدا کا، پہلے یہ دیکھو کہ بچی دین والی ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، اگر ایک لڑکی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے اور بڑی شوق و شنگ ہے اور لیکن اللہ کی نماز ہی نہیں پڑھتی، اللہ کا خوف ہی نہیں کرتی، اس کو خدا کا خوف نہیں ہے تو شوہر کا خوف کیا ہوگا؟ جس کے دل میں رحمت دو عالم کی عزت نہیں ہے اس کے لیے نکاح کے دو بول پڑھ لینے میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ نکاح من سنتی، نکاح کس کی سنت ہے؟ حضور پاک کی۔ تو جس کے دل میں خود یہ بھی پتہ نہیں کہ حضور پاک کا مقام نبوت کیا ہے تو اس کو کیا ہے نکاح سے؟ وہ تو ایک رسم ہے، ماں باپ ایجاب قبول کروا دیتے ہیں، وہ بھی کہ دستخط کر دے گی۔ وہ ہمارے ایک نکاح خواہ ہوتے تھے مولوی صاحب، میرے والد صاحب کے شاید شاگرد بھی تھے، عالم تھا بہت بڑا، میں نے دیکھا اچھی کتابیں بھی اچھی پڑھاتے تھے، میں تو چھوٹا تھا، اچھا مدرس تھا اور نکاح خواہ بھی تھا اتفاق سے، نکاح جگہ پڑھاتے تھے تو وہ بڑا سخت آدمی تھا۔ اس ہمارے سستا دور تھا، یعنی یہ 1900 تقریباً 62 یا 63 کی بات ہوگی، تو وہ کہتا تھا بھائی میں تو 100 روپے لوں گا پھر نکاح پڑھاؤں گا۔ تو ہم اس کو چھیڑتے تھے کہ مولوی صاحب یہ کیا ہے، بیچارے آتے ہیں غریب لوگ ہیں، 100 روپیہ دینا وہ مذاق تھوڑی ہوتی تھی اس دور میں، 100 روپے تو بہت بڑی شے ہوتی تھی، 100 روپے اکٹھا کرنے کے لیے آدمی تنگ ہو جاتے تھے۔ یہ تو اب ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا کمال ہے نا کہ 100 روپے کی قیمت جو ہے وہ 1 روپے کے برابر ہو گئی ہے نا۔ کیسے ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ جب ہم نے قرضہ لیا تھا تو اس وقت $1 کا ریٹ جو ہے وہ 6 روپے تھا،
اب جب دینا ہے تو ریٹ ہے 60 روپے، یعنی اگر 1 ارب دینا تھا تو پہلے 6 ارب دیتے، اب 60 ارب دو. کمال ہے نا، کیوں؟ اکنامک کے ماہرین لوگ بیٹھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے ہم حدیث میں پڑھتے تھے، سچی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم برکت اٹھا لیں گے، اور سمجھ نہیں آتی کہ کیسے برکت، یعنی برکت کوئی اندر ہے، کوئی وہ اللہ میں اٹھا لیں گے، کیا مانا؟ پاگل تھے، بچے تھے نا، پڑھتے تھے چھوٹی مشکوٰۃ شریف ابھی شروع کی تھی، حدیثیں جو آتی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم برکت اٹھا لیں گے. تو کیا مانا برکت اٹھا لینے کا؟ 10 روپے رہیں گے تو برکت کیسے اٹھ گئی بھائی؟ تو ہمارے دماغوں میں یہ بات نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ ہم ابھی طالب تھے، اب بھی کون سا کوئی عالم بن گئے، اب بھی طالب سے بھی نیچے ہیں، لیکن اس وقت اور زیادہ پاگل تھے. تو اب دیکھیں کہ سمجھ آتی ہے کہ آدمی کے پاس اگر 1000 روپے ہوتے تھے تو مطمئن ہوتا تھا کہ 1000 میرے گھر میں رکھا ہے. آج 1,00,000 روپے جیب میں ڈال کے دکان پہ جاؤ، واپسی پہ آؤ تو 2000 باقی نہیں ہوتا. اللہ نے برکت اٹھا لی ہے کہ بظاہر 1,00,000 روپے ہیں لیکن آدمی بھوکا ہے. لڑکیاں بیچ رہے ہیں بھوک کے لیے، گردے بیچتے. کوئی بندہ گردہ بیچے گا؟ تم نکال کے دو گے گردہ؟ یعنی ایسا مقام تو آ گیا نا، اس پر زندگی اتنی تلخ ہو گئی کہ اپنا گردہ بیچنے پہ کھڑا ہے، بچے بیچنے پہ کھڑا ہے، اور بالکل جب حل نہیں رہا تو تیل ڈال کے جلا دیا. تو اس لیے آپ جو ہے اندازہ کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ فخر ذات الدین. تو ہم اس مولوی صاحب کو چھیڑتے کہ بھی آپ 100 روپے کیوں مانگتے؟ وہ کہتا کہ دیکھو بھائی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تم ابھی چھوٹے ہو، جب بڑے بنو گے نا، مولوی بن جاؤ گے، پھر نکاح خواہ بن جاؤ گے، پھر تمہیں مسئلہ سمجھ آئے گا. ہم نے کہا یار ابھی یہ سمجھا تو کیا ہے؟ اس نے کہا یار نکاح جو میں پڑھتا ہوں گناہ کرتا ہوں، تو گناہ کروں تو کم سے کم پیسے تو لوں، آخرت خراب کروں تو دنیا کا بھلا تو ہو. میں نے کہا یار نکاح سنت ہے، تم گناہ کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا جناب سسر جو ہے وہ داڑھی منڈا بے نماز، شوہر بے نماز، بیوی بے نماز، جب ہیں دونوں بے نماز، امام احمد حنبل کے نزدیک تو کافر ہیں، کافروں کا نکاح میں پڑھ رہا ہوں. گواہی دینے والے بے نماز. اس نے کہا تو پھر جب سارا ٹبر ہی خاندان ہی بے نماز ہے تو بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہے. جب کافر ہو گئے، کافروں کا کون سا نکاح؟ پھر بھی 100 روپیہ نہ لوں جب کافروں کے نکاح پڑھا رہا ہوں. اس نے کہا جب کوئی مسلمان آتا ہے نا نکاح پڑھانے میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا. جب کوئی آدمی آتا ہے دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بچی بھی دیندار ہے، نمازی ہے، کبھی 1 روپیہ بھی میں نے نہیں دیا. بات تو ٹھیک ہے. اب تو جناب آپ دیکھیں نا کہ جو گواہی دینے والا ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ذوی عدل منکم، ایمان سے کہیں وہ ذوی عدل ہیں گواہی دینے والے. نہیں، چلو آپ فیصلہ کر لیں کہ جو بے نماز ہے وہ ذوی عدل ہے. جو کبھی مسجد میں نہیں گیا اسے نکاح والے دن مسکین کو آنا پڑتا ہے مسجد میں. اب وہ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، اور پینٹ بھی جین کی ہے، جو کبھی ہمارے دور میں تو گھوڑوں پہ ڈالتے تھے، اب بندوں پہ ڈالتے ہیں. یہ کیسی لعنت ہے؟ ہمارے دور میں یہ گھوڑے کے اوپر ڈالتے تھے. یہ جانوروں کا لباس تھا، بندوں کا تو تھا نہیں. اب یہ بھی فیشن ہے کہ پسینہ بہ رہا ہے، جیسے بلدیہ کا نل کھلا ہوا ہو، سارا نیچے پسینہ ہے، لیکن پھٹی پرانی بدبودار داغدار جین پہنی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ ماڈرن نوجوان ہے.
آزادی اختیار کرو، انشاءاللہ پتہ نہیں تمہارے گلے میں کیا کیا ڈالا جائے گا۔ اب جناب بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھنا یہ چاہیے ہمیں ہم کس حال میں ہیں۔ تو اب جناب حضرت عیسیٰ نے جب یہ شرط فرمائی کہ پہلی شرط کیا ہے کہ ان یکون صائم الدہر، روزے دار ہو، ہمیشہ روزے سے ہو، اور جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو، زندگی میں کبھی تہجد نہ رہی ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو غصہ نہ آتا ہو۔ یہ تین شرطیں جن میں ہوں گی ان کو میں خلیفہ بناؤں گا۔ اور سارے بیٹھے رہے صحابہ، ان کے ساتھی جو تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت الحمدللہ میں صائم الدہر بھی ہوں، اللہ کے شکر سے میری تہجد بھی کبھی قضا نہیں ہوئی اور مجھے غصہ بھی نہیں آتا۔ اور میں اچھا کچھ عرصے کے لیے حضرت نے اس کو وہ کینسل کر دیا کہ تحقیق کریں اس بندے کے بارے میں۔ کہنے کو تو میں بھی کہہ دوں گا نا کہ تہجد گزاروں، پتہ نہیں رات کو اٹھتا ہوں کہ نہیں۔ آپ نے جب تحقیق کی پتہ چلا کہ بات بھی تو سچا ہے، پھر آپ نے دوبارہ جب اجتماع کیا، بلایا سب کو، آپ نے کہا کہ بھئی میری ہوتی۔ آج کل تو حضرت حالات ایسے ہو گئے ہیں، ہمارے اپنے علاقے کا ایک واقعہ ہے، میں تو نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں کہ عید نماز تھی، شاید رمضان کی عید تھی، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی اجتماع ہوتے ہیں۔ اچھا، خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہ دو پارٹیاں بن گئی، ایک پارٹی کوئی دیوبندی مولوی ڈھونڈ کے لے آئی، دوسری پارٹی جو تھی وہ بریلوی مولوی ڈھونڈ کے لے آئی۔ اب تو نمازیں بھی تقسیم ہے نا، یہ مسجد کس کی ہے؟ دیوبندیوں کی، یہ بریلویوں، یہ اہل حدیثوں کی، یہ شیعہ، اللہ کی مسجد وہ کہیں نہیں۔ اور مجال ہے کہ ایک دوسرے کی مسجد میں چلے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، جاتے بھی نہیں، چلے جائیں تو وہ شاید آنے بھی نہ دیں۔ ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، ایک دفعہ کراچی میں میرے راستے میں نماز ہو گئی، ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، عصر کی نماز تھی۔ میں نے اس ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا یار گاڑی روکو، مجھے اتارو، نماز جا رہی ہے، خدا کے بندے چھوڑ دو، اپنی سائڈ لگاؤ، کچھ کرو۔ اب یہ تو نہیں کہ نماز چھوڑ دے ٹریفک کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ میں نے کہا جو تم مجبور ہو تو یار تم زیادہ، مجھے تو اترنے دو نا، میں نماز پڑھتا ہوں۔ خیر مجھے انہوں نے اتار دیا، میں بھاگا، سامنے جو مسجد نظر آئی اسی میں چلا گیا۔ نہیں، نماز جا رہی ہے تو سورج پیلا ہونے شروع ہو گیا۔ اللہ معاف کرے۔ میں نے کہا اچھا ہے، تو بھی نماز چلی اور وہ بھی عصر کی۔ تو میں جلدی سے گیا اور اللہ کا شکر ہے وضو تھا، اور میں نے جا کے نماز پڑھی۔ ہم 3 آدمی تھے، 2 اور بھی اتر آئے تو ہماری جماعت بن گئی الحمدللہ۔ وہ بھی وضو سے تھے، ہم نے جلدی جلدی جماعت کی بھی، نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کے ہم بیٹھ گئے کہ چلو تھوڑا سا جو اللہ توفیق دے، سبحان اللہ الحمدللہ، کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں۔ اب 2-3 آدمی کبھی ادھر گزر جائیں، کبھی ادھر گزر جائیں، کبھی ادھر گزر جائیں، پھر آپس میں خسر کریں، پھر ایک دوسرے سے کہیں یار یہ مولوی مکی نہیں ہے، وہاں بھی ہماری مسجد میں کیسے آ گیا۔ اب میں نے وظیفے پڑھنے پہ زور دیا کہ یہاں پکڑ کے مارے تو کیا کروں گا میں۔ اب مولوی کے پاس اور کیا ہوتا ہے، اکیلا ہو تو میرے وظیفے پہ زور دے گا اور کیا کرے گا۔ جب مسجد ان کی ہے، علاقہ ان کا ہے، اگر خدا نہ خاصا ابھی تو یہ خسر کر رہے ہیں، خدا نہ خاصا پکڑ کے تو مار بھی دیں تو کیا کریں گے۔ میں نے کہا افسوس دو وظیفے پہ۔ اب جناب وظیفہ پڑھتے ان کو بھی میں نے اشارہ کیا، ان کا جو پڑھ لی ہے تسبیح کافی ہے، بس نکلو یہاں سے۔ خیر اب باہر جب آئے تو وہ ساری لائن دکانداروں کی اٹھ کے آ گئی، وہ ملے بڑی محبت سے، حضرت حضرت حضرت۔
آپ آ گئے ہیں, مغرب کا وقت قریب ہو گیا ہے, مہربانی کر کے نماز پڑھا دیں. میں نے کہا یار یہ آپ کے لوگ راضی نہیں ہوں گے, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے کہا جی ہم سب کے سب جو ہیں نا, ہم بریلوی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آپ کی الحمدللہ سیرت کی تقریریں ہم نے سنی ہیں, ہماری کس قسم کی ہو گئی. انہوں نے کہا یار وہ مولوی کل کو تم سے جھگڑا کرے گا کہ کس کو تم نے مسلح پہ کھڑا کر دیا, مجھے اعتراض نہیں ہے نماز پڑھانے. ان میں کوئی دو بندے سمجھدار تھے, انہوں نے کہا مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک جھگڑا ہو جائے گا, ہم کہیں گے یہ پڑھائیں, وہ کہیں گے وہ پڑھائیں, بلا وجہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولوی صاحب, ان کو جانے دو. تو خیر وہ بیچارے آئے, اللہ ان کو خوش رکھے, عزت کی, مجھے گاڑی تک پہنچایا, چھوڑا, احترام کیا. اللہ جانے وہ وظیفے کا اثر تھا یا اللہ جانے میری اللہ نے عزت رکھنی تھی. بہرحال وہ مجھے چھوڑ گئے گاڑی تک بڑے کرام سے. اللہ ان کو جزائے خیر دے, اللہ ہدایت دے, کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے. تو بہرحال جناب عید میں بھی جھگڑا ہو گیا. وہ ایک جماعت گئے ہمارا مولوی نماز پڑھائے گا, وہ کہے ہمارا پڑھائے گا. آخر جھگڑا یوں ختم ہوا, انہوں نے کہا بابا دونوں نہ لڑو, دیوبندی بریلوی دونوں نہ لڑو, ہمارے پیر صاحب تشریف لائے ہیں, پیر صاحب پڑھا دیں. سید تھے اور بڑے مشہور آدمی تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے. بہرحال پیر تھا, کتنا پیر واحد ہو جائے, آدھا بریلوی تو ہو جاتا ہے, اس کے بغیر پیر ہی نہیں چلتی نا. بڑے سے بڑا واحد بھی ہو نا پیر, اس کو بھی 50% ڈھیلا بننا پڑتا ہے. یہ کام ایسا ہے, پیری چل نہیں سکتی. لیکن بڑے عظیم آدمی, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. جب بھی آئے نا جی مکہ مکرمہ میں, ساری زندگی معمول تھا میرے لیے ایک شاد کی بوتل لاتے تھے اور ملے بغیر نہیں جاتے. یہ ان کا کمال وزاداری ہم نے دیکھی. کچھ ہو جائے بھائی ملنا ہے, ملنے دے. اچھا حضرت اجازت, السلام علیکم, بس میں نے آپ کو ملنا تھا, وہ آپ کی امانت دینی تھی, میری اجازت. انہوں نے کہا کہ حضرت پیر صاحب پہ اتفاق ہو گیا, دونوں جماعتیں متفق ہو گئی. پیر صاحب کے پاس آئے کہ حضرت آپ عید پڑھا دیں. پیر صاحب نے کہا نہیں یار, علماء کا کام ہے, مولویوں کا کام ہے, وہ پڑھائیں. انہوں نے کہا جی وہ تو جھگڑا ہو رہا ہے نا, آپ پر دونوں متفق ہیں. اب پیر صاحب کو عید پڑھانی آئے تو پڑھائے گا, مصیبت تو یہ ہو گئی. اب وہ پیر صاحب کیا, وہ جو میری منت کرے, مجھے اندر سے پسینے چھوٹ رہے ہوں کہ پڑھاؤں کیا. مجھے بیچارے نے خود سنایا. انہوں نے کہا پتہ نہیں, میں نے جنازہ پڑھایا, عید پڑھائی, کھڑے ہو کے پڑھا تو دی میں نے, نہ مجھے پتا ہے میں نے کیا پڑھایا تھا, نہ پڑھنے والوں کو انشاءاللہ پتا ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے کیا پڑھا تھا. بہرحال عید ہو گئی, خلاص السلام علیکم, جھگڑا مٹ گیا. انہوں نے کہا جب مجھے خود پتا نہیں کیا پڑھایا تھا تو لوگوں نے کیا پڑھا ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال حضرت الیسع نے جب یہ شرط کی تو پھر بھی وہی آدمی کھڑے ہو گئے. حضرت نے ان کو اپنا خلیفہ بنا. اب حضرت ذوالکفل جو تھے ماشاءاللہ, وہ اپنی عبادت میں, ریاضت میں, ذکر اللہ میں اور فیصلے کرنے میں, عدل انصاف, پورا علاقہ جو تھا ماشاءاللہ خوشحال ہو گیا. ابلیس لعین نے اپنے چیلوں سے, اپنے ذریت سے کہا کہ بھائی اس بندے کی وجہ سے تو پورے علاقے میں دین پھیلتا چلا جا رہا ہے, اس کو پکڑو. انہوں نے کہا جی ہم تو تنگ آ گئے, ہم نہیں بگاڑ سکتے اس کا کچھ. انہوں نے کہا اچھا پھر میں خود محنت کرتا ہوں. تو حضرت ذوالکفل جو تھے وہ کھانے کے بعد, سنت بھی ہے کہ قیلولہ جو ہے وہ کھانے کے بعد آدھا پونا گھنٹہ جو ہے نیند فرماتے تھے, آرام کرتے تھے, اور زیادہ تر ان کو نصیب بھی وہی نیند ہوتی تھی. رات سے جاگتے کبھی کبھی گزر جاتی تھی.
تو آپ فیصلے کر کے جب آئے آگے سوئے، کھانا کھایا، بستر پہ سوئے تو کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، آپ اٹھے، دیکھا ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے، انہوں نے کہا حضرت میں بڑا مظلوم ہوں، مجھ پہ بڑا ظلم ہوا ہے، مہربانی کریں میری فریاد سنیں۔ فرمایا آ جاؤ، بٹھایا۔ اب اس نے جو فریاد لمبی کی، اصل کا ظہر کا وقت آ گیا، میں اچھا کل مجلس میں آ جاؤ، تمہارا فیصلہ کریں۔ حضرت انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آیا۔ پھر حضرت کے سونے کا وقت آیا، وہ پھر آ گیا دروازہ پیٹنے۔ اب حضرت نے پھر دروازہ کھولا، اللہ کے بندے میں تیری انتظار کرتا رہا۔ اس نے کہا حضرت میں کیا کروں، یہ مخالف پارٹی میری جو ہے نا وہ بڑی طاقتور ہے۔ انہوں نے کہا تم آج جاؤ تو صحیح، ہم تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ میں ڈر سے نہیں آیا، آپ وہ ادھر ادھر گئے ہیں تو میں آ گیا ہوں، مہربانی کریں مجھے ظلم سے بچائے۔ رونا شروع کر دیا اور حضرت کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ اب نے کہا کہ چلو کل صبح آ جاؤ، ان کو ہم بلائیں گے، تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ پھر بھی نہیں آیا۔ تیسرے دن آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا بھی آج کوئی آدمی آئے تو اس کو دروازہ نہیں کھٹکھٹانے دینا میرے سونے تک۔ میں 2 دن سے 2 راتوں سے نہیں سویا ہوں، پوری نگرانی کرو اور دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دو۔ ابلیس لعین جو آیا دیکھا کہ آج تو پارا لگا ہوا ہے، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ جناب روشن دان سے اندر آ گیا، اندر آ کے دروازہ کھٹکھٹانے لگ گیا۔ اب حضرت پھر اٹھ بیٹھے۔ حضرت میں آ گیا، آپ نے فرمایا تم ابلیس ہو؟ وہ یہاں نے کہا کیوں تنگ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ نے قسم کھائی تھی نا حضرت الیسا سے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، میں چاہتا تھا کہ آپ غصہ کریں تاکہ وہ آپ کا وعدہ ٹوٹے اور آپ کی ساری گزاری جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں آپ کو اسی لیے بار بار تنگ کرتا رہا کہ کبھی تو آپ غصہ کریں گے نا، جب آدمی نیند سے تنگ آ جائے تو پھر آدمی کو جوش تو آ جاتا ہے نا۔ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دفع ہو جا، میں نے کوئی غصہ شصہ نہیں کرنا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں علماء کہ ان کا نام ذوالکفل تھا، مانا وہ اپنے وعدے کا نبھانے والا۔ آپ کفیل دیتے ہیں نا، جی میرا کفیل ہے، میرا ضامن ہے، اگر میں نہ کروں تو یہ ضمانت ادا کرے گا۔ تو انہوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں عبادت کروں گا اور کسی پہ غصہ نہیں کروں گا، تو انہوں نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سب کے سب جو تھے بڑے صبر والے تھے۔ اس لیے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل یہ سب کے سب تمام کے تمام جو ہیں بڑے صابر، اللہ کے حکم کے پابند، اللہ کے اوامر کے پابند۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آپ نے اللہ پاک فرماتی ہیں کہ ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں لے لیا، کیونکہ وہ سب کے سب جو تھے صالحین میں تھے۔ تو اللہ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی صابرین و صالحین میں شامل فرما لے۔ ہم عاجز ہیں، گناہگار ہیں، اللہ کے بندے ہیں، دعا کریں اللہ سب پریشانیاں مصائب اپنی رحمت سے دور کر دیں۔ بھائی میں نے کئی دفعہ تو وہ پڑھی ہے نا دعا کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اسی جگہ ہاتھ رکھ لے، 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ کہتے ہیں کہ رخساروں پر جو بال آ جاتے ہیں ان کا صاف کرانا ٹھیک ہے۔ کہتے جی کہ مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ یہی کعبہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں،
حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی یہی قبلہ تھا اور آدم سے لے کر بعد میں بھی یہی قبلہ رہا. پھر کچھ عرصے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بیت المقدس کی طرف حکم دے دیا. اول قبلہ یہ تھا. اس مسجد اقصی کو اول قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا ہے تو آپ نے بھی نمازیں پہلے مسجد اقصی کی طرف پڑھی ہیں. مدینہ منورہ میں بھی 17 مہینے تک حضور نے مسجد اقصی کی طرف نمازیں پڑھی ہیں. پھر حکم ہوا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. اسی آیت میں یہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها کہ ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کا پسندیدہ ہے. تو یہ قبلہ تھا تو اللہ نے قبلہ فرمایا. عارضی طور پر قرآن میں بیت المقدس کا ثابت نہ ہو, حضور کی نماز پڑھنا جو ثابت ہے. حضور کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے بغیر ہوتا ہی نہیں. کہتے جی کہ میرے کفیل قید میں اللہ سب کو رہائی عطا فرمائے, اللہ سب کو مشکلات سے بچائے, اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. ایک حاجی ہوٹل میں آیا, 2 دن قیام کیا, مجھے پتہ نہیں تھا, اسے پتہ تھا, آدھی قیمت چکایا. یہ تم جانو وہ جانے, یہ معاملات کا مسئلہ میرے بس میں نہیں ہے. میں نے 20 دن بھی ایمانداری سے ڈپٹی کی, تنخواہ نہیں ملی, چلو قیامت میں ملے گی. ہاں جو بھی عرب ہے ان کو برا نہ کہیں, کیونکہ حضور جو عربی ہیں لاکھ برے ہوں لیکن ہمیں نہیں کہنا چاہیے. طواف جو ہے یاد رکھیں آپ اپنے لیے کریں, اور پھر جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں اپنے لیے. میں مصائب میں گھرا ہوں تو اللہ سے رجوع کریں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ کے سوا کوئی مصیبتوں کو ٹالنے والا نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو, 2 رکعت اسی نیت سے پڑھ کے اللہ سے دعا کرو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی کثرت کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, وضو ہے نہیں ہے, پڑھتے رہو. اللہ ہی مصیبتیں ڈالنے والے, ہم بندے کیا کر سکتے. اگر کوئی آدمی عصر کے بعد قضا نماز پڑھے جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے. کہتے جی کہ عورت کو امام بنا کر مرد اس کے پیچھے نماز پڑھیں, یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. امامت کے لیے حتیٰ کہ عورت کو تو صف اول میں کھڑے ہونے کا بھی حکم نہیں ہے. حضور نے فرمایا عورتوں کے لیے پیچھے کی صف افضل ہے اور مردوں کے لیے آگے کی صف افضل ہے. اگر یاد رکھو کہ عورت کو امامت کا حق ہوتا تو سب سے پہلی امام سیدہ فاطمہ الزہرا بنتی. ایک اصولی بات یاد رکھو, سیدہ عائشہ, سیدہ فاطمہ, سیدہ حفصہ, بی بی زینب بنت جہش, ام سلمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کو بہرحال اسلام نے حکم دیا ہے کہ امام جو ہے وہ مرد ہوگا, وہ عورت نہیں ہوگی. اس کی وجہ بھی ہے اگر آپ غور کریں. اگر عورت کو آپ امام بنائیں تو جو پہلی صف کے مقتدی ہیں انشاءاللہ وہ تو اسی کو دیکھتے رہیں گے, خدا کی نماز نہیں پڑھتے. اس کے رکوع میں جانا, اٹھنا, بیٹھنا, سجدے میں جانا, اس کی اسی لیے تو حکم ہے کہ پیچھے کھڑا کرو تاکہ مرد کی نظر ہی نہ پڑے اس حالت سے. باقی تم امام بنا دو, کچھ بنا دو, تمہاری مرضی ہے, شریعت میں جائز نہیں. باقی تم جانو, تمہارا کام جانے. کبھی کبھی شیطان مجھے پریشان کرتا ہے
اور دل میں بڑے برے برے خیالات آتے ہیں اور خدا کے بارے میں بھی آتے ہیں، یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ ان خیالات کو تم برا سمجھ رہے ہو نا، کہ بھی برے برے خیال آتے ہیں، تو جب اس کو برا سمجھ رہے اس کا معنی ہے تم مومن ہو۔ اسی لیے ایک یہودی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ ہم یہودی لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں غلط خیالات نہیں آتے، لیکن آپ کے مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ غلط قسم سے آتے ہیں اور شکایات آتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 کمرے ہوں، ایک کمرے میں دولت ہے، پیسہ ہے، ہیرے جواہرات ہیں، ایک کمرہ خالی ہے، تو ڈاکو کہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا جس میں مال ہے، انہوں نے کہا تمہارے اندر ایمان ہے ہی نہیں، شیطان کو کیا پڑی ہے، تکلیف کیا ہوئی ہے اس کو کہ داخل ہو، وہ محنت ہی کیوں کرے؟ جہاں ایمان ہے وہاں ڈاکہ مارے گا نا۔ اگر ایک آدمی ہے نماز میں زیر زبر کی غلطی کرتا ہے، اس کو امام نہ بنائے، فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، تمہارا امام وہ بنے جو قرآن کا قاری ہو اور قرات سمجھتا ہو اور تجوید سمجھتا ہو، تاکہ اگر اس نے غلط لفظ پڑھ دیا اللہ معاف کرے، ترجمہ بدل گیا تو نماز تو فاسد ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک آدمی ہے اس کو اللہ نے مردانہ قوت بھی نہیں دی، جیسے کہ خسرے ہوتے ہیں، وہ شادی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، جب طاقت ہی نہیں کر کے کیا کرے گا؟ نہ تمہیں ان کا کیا فکر ہے؟ یا تو یہ لکھتے تم کہ بھی میں خسرا ہوں، مجھے مسئلہ بتائیں کہ میری شادی ہو یا نہ ہو، تو پھر نہ ہو آپ کی شادی۔ اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں کیا فکر ہے؟ تو اپنا فکر کرو۔ ایک آدمی 12 دن کے لیے 1500 کلومیٹر دور سے آتا ہے، ایک عمرہ کرے یا اور بھی کرے، اصل تو یہ ہے جب میقات سے آئے احرام باندھ کے عمرہ کرے، بعد میں کرنا چاہے نفل مرضی ہے، نہ کرے نہ کرے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو زنا کی حالت میں دیکھ لیا اور وہاں اسلامی قانون بھی نہیں ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی کو قتل کر دے؟ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ قتل کرنے کا کیا حق ہے؟ بری ہے، گواہ نہیں ہے، طلاق دے تو چھوڑ دو، دوا کرو۔ قتل کرو گے تو تم اب اس سے بڑے گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ اس نے زنا کا جرم کیا، تم نے قتل کا جرم کر دیا، تم تو اور بڑے مجرم بن گئے۔ ایک ہے کہ اس کو قابو نہیں رہا، غیرت میں کر بیٹھا، تو دنیا میں قتل کی سزا ملے گی، لیکن آخرت میں اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا ہے، غلطی کی ہے اس نے، تو اپنے ملک میں وہ دم نہیں دے سکتا، دم لازماً ایک بکری حدود حرم میں ذبح کرنی ہوگی، وہ چلا جائے، جب اللہ پیسے دے، یہاں کسی دوست کو بھیج دے پیسے، اپنا وکیل بنا دے کہ ایک بکری لے کے میری طرف سے خیرات کر دو۔ کہتے ہیں جی تقلید نہیں کرنی چاہیے، تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس کے بغیر تو میرا بھائی کوئی حل ہی نہیں۔ آپ کی استاد کا نام بھول گیا ہے، بھول گیا تو اللہ کی مرضی۔ 7.25 تولے سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، تو اب زکات دینی ہوگی۔ گھر میں بڑا ہے، استعمال نہ بھی کرو تب بھی زکات دینی پڑے گی۔
اگر سفر میں 2 نمازیں جمع کریں تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں جمع بین الصلاتین جو ہے بالکل جائز ہے، یعنی ظہر کی نماز پڑھ کے فوراً عصر کی پڑھ لے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع جو ہے اصلی اور حقیقی وہ صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے، باقی سفر کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جمع کرے کہ ظہر میں دیر کر دے، آخر وقت میں پڑھ لے، جب فارغ ہو جائے گا تو عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا تو عصر بھی پڑھ لے، تو گویا دونوں جمع بھی ہو گئی لیکن اپنے اپنے وقت میں بھی ادا ہو۔ کہتے جی ہمارے ملکوں میں جو اب رواج ہے، مایوں ہے، ہلدی ہے، مہندی ہے، یہ تو رسومات ہیں ہندوؤں کی، ان کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ساری ہندوؤں کی رسومات ہیں کہ یہ مایوں ہے اور یہ جناب آج ہلدی ہے، آج مہندی ہے، اور آج پتہ نہیں منہ دکھلائی ہے، اور آج رسم بسم اللہ ہے، آج قرآن کے نیچے سے گزاریں گے، سب رسومات ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ زرار ابن ازور جو ہیں احوال صحابہ میں دیکھ لیں یا تہذیب التہذیب اسماء الرجال کی کسی کتاب میں، اللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو بہرحال ان کے لیے آپ حج کرنا چاہتے ہیں یا عمرہ، وہ انشاءاللہ جائز ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث۔ اللهم اصلح لنا اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح امورنا وامور المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك، اللهم لا تجعلنا وزرة للمعذورين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر اور ظالمین کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پوری حضور کی امت کو رحم فرما، حضور کی امت کو دین کا داعی بنا، محمد مصطفیٰ کا فدائی و شہدائی بنا، صحابہ کی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما، اولیاء اللہ کی محبت نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔